کابل میں پھنسے پاکستانی، پیسے بھی ضائع، سعودی عرب بھی نہیں گئے۔ سعودی عرب واپس نہ جاتا تو کیا کرتا؟ پچھلے 5 مہینوں سے گھر میں بے روزگار بیٹھا ہوں اور جو پیسے سعودی عرب سے کما کر لایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن اب کابل میں پھنس گئے اور اوپر سے لاکھوں روپے بھی ضائع ہو گئے۔ یہ کہنا تھا خیبر پختونخوا کے ضلع کرم سے تعلق رکھنے والے نبیل احمد کا، جو پاکستان سے براستہ کابل سعودی عرب جا رہے تھے، لیکن گزشتہ 3 دن سے افغانستان کے دارالحکومت میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے کورونا وبا کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر افغانستان سے بھی پروازیں 4 جولائی کو منسوخ کر دی ہیں۔ نبیل نے کابل سے بذریعہ ٹیلی فون انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ وہ 5 مہینے پہلے 2 ماہ کی چھٹی پر پاکستان آئے تھے، لیکن سعودی عرب نے کورونا وبا کے خطرے کے پیش نظر پاکستان سے پروازیں منسوخ کر دیں اور یوں وہ واپس نہیں جا سکے۔ نبیل نے بتایا، میں نے انتظار کیا کہ پروازوں کا سلسلہ بحال ہو جائے گا، لیکن جب 5 مہینے گزر گئے اور گھر کے اخراجات کا مسئلہ ہونے لگا تو میں نے براستہ کابل سعودی عرب جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اور سعودی عرب کے ویزے کی مدت ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ انہوں نے مزید بتایا، براستہ کابل سعودی عرب جانا مہنگا تھا کیونکہ ٹکٹ بھی مہنگا تھا اور کابل میں 14 دن قرنطینہ میں گزارنے کا خرچہ بھی دینا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بقول نبیل، عام دنوں میں پاکستان سے سعودی عرب کا ٹکٹ 60,000 سے 80,000 تک ملتا ہے اور براستہ کابل سعودی عرب جانے پر تقریباً 3 لاکھ تک خرچہ آنا تھا، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر بہت سے مسافر سعودی عرب چلے گئے، مگر ہم پھنس گئے۔ نبیل نے بتایا کہ سعودی عرب واپس جانے کی دوسری بڑی وجہ اقامے کی میعاد کا ختم ہونا تھا۔ اقامہ سعودی قوانین کے مطابق کام کرنے کا ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، جسے ورک پرمٹ بھی کہتے ہیں۔ نبیل کے مطابق اگر اقامہ ختم ہو جاتا تو وہ وہاں اس کی تجدید کے لیے الگ سے 15,000 سعودی ریال یعنی تقریباً 6 لاکھ روپے دینے پڑتے۔ انہوں نے بتایا، اگر اقامے کی میعاد ختم ہو جاتی تو اس کی تجدید کے لیے فیس جمع کر کے پھر میں 1 سال تک سعودی عرب میں اس فیس کو پورا کرنے کے لیے مزدوری کرتا، کیونکہ میری تو وہاں ماہانہ تنخواہ صرف 1500 ریال ہے۔ مجبوری کی وجہ سے واپس سعودی عرب جا رہا تھا، ورنہ کون چاہتا ہے کہ عید اتنی قریب ہو اور وہ گھر سے باہر جا کر عید کے دن گزارے۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق اس وقت افغانستان میں 4000 سے زائد پاکستانی مسافر پھنس گئے ہیں جو سعودی عرب جا رہے تھے اور اب ان کی پاکستان واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سفارت خانے کے مطابق ان تمام مسافروں کو بسوں کے ذریعے طورخم بارڈر کے ذریعے پاکستان لایا جائے گا، جبکہ ان کو 2000 افغانی بھی خرچے کے لیے دیے جائیں گے۔ کابل والے خوش تھے کہ پیسے آ رہے ہیں۔ شیخ یاسین کا تعلق ثوابی سے اور وہ سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں۔ وہ بھی رواں سال جنوری میں چھٹی پر پاکستان آئے تھے، لیکن پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے وہ سعودی عرب نہیں جا سکے، تو انہوں نے براستہ کابل جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ وہ مئی میں افغانستان کا ویزا لگوانے گئے اور پھر کابل چلے گئے، جہاں سے 2 جون کو سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ یاسین منی ٹرانسفر کی ایک کمپنی میں ملازمت کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ براستہ کابل سعودی عرب جانا اسی سال رمضان میں شروع ہوا تھا اور تب سے اب تک ہزاروں پاکستانی براستہ کابل سعودی عرب جا چکی ہیں۔ بقول یاسین، اب ہزاروں پاکستانی جو پھنس گئے ہیں ان کے لیے سعودی عرب سے ان کے رشتہ دار اور دوست پیسے افغانستان بھیجتے ہیں، جس سے افغانستان والے بہت خوش ہیں کہ کچھ نہ کچھ بزنس تو آ رہا ہے۔ کابل میں میرے کچھ ٹریول ایجنٹس دوست بتاتے ہیں کہ سیر و سیاحت کی مد میں ویسے بھی پیسے افغانستان نہیں آتے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ براستہ کابل پاکستانی سعودی عرب جا رہے ہیں، جس سے بہت سے لوگوں کے روزگار کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ یاسین نے بتایا کہ جو مسافر سعودی عرب پہنچ گئے ان کے تو پیسے کم از کم ضائع نہیں ہوئے، لیکن ابھی جو پھنس گئے تو ان کے پیسے بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے اور وہ سعودی عرب بھی نہیں پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ اب بھی بہت سے پاکستانی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ افغانستان میں جن ٹریول ایجنٹس کے ذریعے وہ سعودی عرب کا ٹکٹ لے چکے ہیں وہ پیسے ان کو واپس کیے جائیں۔ دوسری جانب نبیل احمد نے بتایا، پاکستانی جب براستہ کابل جاتے تھے تو وہاں انہیں کورونا ٹیسٹ سمیت ہوٹل میں قرنطینہ کے لیے بکنگ بھی کرنی پڑتی تھی، جس سے ہوٹل کا بزنس بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ساتھ ہی افغانستان کی ایئر لائن جو سعودی عرب جاتی تھی نے بھی ٹکٹس مہنگے کر دیے۔ محمد امین کا تعلق تلادیر سے اور وہ بھی براستہ کابل افغانستان جانا چاہتے تھے، لیکن کابل میں پھنس گئے تھے۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ پہلے تو میں نے ویزے کے حصول کے لیے رمضان میں پشاور میں واقع افغان قونصل خانے کے چکر لگائے اور بہت کوششوں کے بعد ویزا مل گیا، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا تھا اور لوگ صبح جلدی باری آنے کے لیے رات سے ہی لائن میں لگ جاتے تھے۔ امین نے بتایا کہ ویزے کا سلسلہ مکمل ہو گیا اور میں تقریباً ہفتے پہلے کابل پہنچ گیا، جہاں ایک مقامی ہوٹل
میں 14 دن کے لیے قرنطینہ ہو گیا اور اس کا خرچہ تقریباً $500 یعنی تقریباً 80,000 روپے تھے جو میں نے ادا کیے، لیکن 4 جولائی کو پروازیں بند ہو گئی اور یوں ہم وہاں پھنس گئے۔ انہوں نے مزید بتایا، پروازیں منسوخ ہونے کے بعد ہوٹل انتظامیہ اور پاکستانی سفارت خانے والے کہتے تھے کہ آپ کو واپس پاکستان بھیج دیا جائے گا، لیکن میں نے سوچا کہ اس میں وقت لگے گا تو کرائے پر گاڑی لے کر تورخم کے راستے پاکستان واپس آ گیا۔ بقول امین یہ پورا سفر انتہائی گھٹن بھرا تھا، کیونکہ ایک تو ویزے کا عمل رش کی وجہ سے اتنا مشکل بنا دیا گیا اور دوسری جانب جب کابل پہنچ گئے تو وہاں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں واپس نہیں جاتا تو میرا ویزا ختم ہو سکتا تھا، کیونکہ کمپنی والے کہتے تھے کہ ڈیوٹی واپس جوائن کروں اور ساتھ میں اقامہ بھی ختم ہونے والا تھا۔